سارے لوگ ہیں جو آپ کے گھر کو کیا کر رہے ہیں؟ خراب. عورتیں کیوں خراب ہوتی ہیں؟ وہ جب دوسری عورتوں کے گھروں میں جاتی ہیں تو دوسرے کے میاں کی خوبیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, خامیاں نظر نہیں آتی, اور اپنے میاؤں کی خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ بہت ہو رہا ہے. اب وہ گئیں کسی آنٹی سے ملنے کے لیے, اس کے گھر میں دیکھا بھائی وہ تو اپنی وائف کو گاڑی میں بٹھاتا ہے, ایسے دروازہ کھول کے یوں کر کے بٹھاتا ہے, یہ نہیں پتا کہ وہ کنڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی, وہاں سے کھلتا نہیں دروازہ اندر سے, ٹھیک ہے نا. اب وہ یہی ایک خوبی ہے, چلو عزت دے رہا ہے, آپ ذرا تحقیق کرو تو پتہ چلے گا خرچہ دھیلے کا بھی نہیں دے رہا. مجھے کبھی پچھلے ہفتے ایک فیملی کا میٹر سامنے آیا کہ خاتون نے کسی نے بتایا کہ وہ شوہر اس خاتون کو بہت عزت دیتا ہے, بہت رسپیکٹ کرتا ہے اپنی وائف کو. دیکھیں ایک وہ شوہر ہے, اتنی رسپیکٹ, اتنی عزت, اور اتنی اس کے غم میں شریک ہوتا ہے, اس سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے. اور ایک ہمارے میاں ہیں, وہ خاتون بتا رہی ہیں مجھے, ایک ہمارے میاں ہیں. میں نے تحقیق کی, میں نے کہا مجھے پتہ چلا کہ وہ جو اتنی عزت دے رہے ہیں نا میاں, اس کی بیوی جاب کر رہی ہے, اپنا خرچہ اپنے بچوں کا خود اٹھا رہی ہے, میاں اپنا خرچہ الگ اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو خاتون ہے نا جن کے میاں اتنی عزت نہیں دے رہے, یہ سارا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کا میاں اس سے کروڑا گنا بہتر ہے. یہ انگریز والے اخلاق ہے, تھینک یو کہنے والے, روکڑا خرچ کرنے کا ہے ہی نہیں. او بھائی تمہارے میاں نے تمہیں گھر دے دیا لے کے, تمہیں گیس بجلی کا, اب ایک تھینک یو رہ گیا اس کی زبان پہ, چھوڑ دو یار, اس میں کیا جا رہا ہے یار. ساری ذمہ داری تمہارے میاں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی اٹھائی ہوئی ہے. تو اب وہ اس طرح سے عزت نہیں دے رہا, دے دے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی عزت دیکھ کے دھوکا مت کھاؤ. اس کو بولو کہ ایسا کر, تو ایسا کر کے, اچھا بیگم کو بولو کہ ٹھیک ہے, اس خاتون کا شوہر بولے ٹھیک ہے بیگم اب میں اتنے ہی پیسے تمہیں دوں گا جتنا وہ اپنی بیوی کو دے رہا, اور اس کے بدلے تھینک یو مجھ سے صبح شام 25 دفعہ لے لیا کرو, ہر بات پہ تھینک یو اور عزت دو. عورت تیار ہوگی, عورت کہے گی پیسے دے دیا کرو, بے شک اس سے پہلے 10 گالیاں اور اس کے بعد 20 گالیاں. اگر آپ کا سیٹ آپ کو 25-30 گالیوں کے بعد 50,000 روپے دے, آدمی کہتا ہے 25 اور دے دے لیکن پیسے دے دے. قربانی تو یہ ہے نا, بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اسی طرح بہت سے والدین اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں, خون پسینہ بہا کے, رکشے چلا کے, ٹھیلے لگا کے اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے. بیٹا 1-2 تھپڑ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ میرا باپ مجھے مارتا ہے, میرا باپ مجھ سے کٹائی کی تھی. بہت بے شرمی کی بات ہے, وہ تیرا باپ تیرے لیے کما رہا ہے, خون پسینہ بہا کے تیری روٹی کا انتظام کر رہا ہے, عزت کے ساتھ تجھے گھر میں بٹھایا ہوا ہے. تو کسی کے بھی احسانات دیکھے جاتے ہیں, احسانات کا حجم زیادہ ہے تو یہ چند چیزیں اگنور کی جاتی ہیں, ورنہ تو پھر انگریز ہم سے بہت اچھے ہیں, ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرتے, نہ اپنی اولاد پہ نہ اپنی بیوی پہ. بات کا اسٹائل دیکھو انگریزوں کے, یہ گالیاں ہیں جو ہمارے یہاں چل رہی ہیں انگلش میں ہوں گی, اتنی بری لگتی نہیں ہے وہ انگلش میں, ٹھیک ہے نا, لیکن کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. ہمارے ایک دوست امریکہ میں, انہوں نے کہا کہ یہاں کسی گوری سے, کم عمر لڑکی سے اگر کوئی انگریز کہہ دے نا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, خوشی سے بے ہوش ہو جائے گی. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کوئی شادی نہیں کرتا, سب گرل فرینڈ بنا کے مزے اڑائیں گے بس. تو ذمہ داری تو ہمارے ہاں اٹھائی جاتی ہے. ہمارے ہاں مرد اپنے کندھوں پہ بچوں کا بوجھ بھی, بہنوں کا بوجھ بھی, ماں باپ کا بوجھ بھی, اور ایک بھائی اگر بے روزگار ہے اس کا بوجھ بھی, وہ بھی پان گٹکے کے پیسے بڑے بھائی سے لے رہا ہوتا ہے. سارے بوجھ اٹھا کے اگر 8-10 گالیاں روزانہ دے, اس کا حق بنتا ہے کہ گزرتے ہوئے ویسے ہی گالیاں پارسل کر کے جایا کرے. اس کو اتنا تو رائٹ دو نا, اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے بھائی. نہیں آ رہی بات تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو ویسے ہی ٹھیک ہے.